إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا سورۃ توبہ میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے زکوٰۃ وصول کرو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا تزکیہ اور ان کو طہارت عطا کرو. تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہے. اسی طرح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی کہ حضرت محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تیسرا واقام الصلاۃ، نماز کا قیام کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، والحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، 5واں رمضان کا مہینہ. یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں اسلام کی. یہ 3 اس میں ایسی ہیں جو ہر بندے پر فرض ہیں، جیسے شہادت، کلمے کی، نماز اور روزہ. باقی حج اور زکوٰۃ جو ہے یہ اپنے مالداروں پر ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. دور دراز کا سفر کر کے اس کے سر کے بالوں سے گرد و غبار اٹی ہوئی تھی اور ہم اس کی آواز سننے نہ پا رہے تھے، یعنی کہ بہت آہستہ آواز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا. حتیٰ دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اس نے آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صلوات فی اليوم واللیل، رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. وہ کہنے لگا کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی نماز ہے؟ آپ فرمایا نہیں، ہاں الا ان تطوع، تو کوئی نفلی نماز پڑھنا چاہے تو تیری مرضی ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تو نفلی رکھنا چاہے تو تجھے اختیار ہے، مرضی ہے تیری. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو اس نے پھر پوچھا کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور بھی مجھ پر صدقہ خیرات واجب ہے؟ میں نہیں، ہاں اگر تو خوشی سے وہ صدقہ خیرات کرے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے. وہ اٹھ کے چلا اور وہ کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، نہ میں ان چیزوں سے میں اضافہ کروں گا نہ کم کروں گا. یعنی 5 نمازیں پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح، یہ کامیاب ہو گیا، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا اور اس پر عمل کر کے دکھایا اور تو یہ کامیاب ہو گیا. تو یہ بات سمجھ آئی کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھ لے فرض، روزے رکھ لے رمضان کے، حج جو اس پر اپنے زکوٰۃ جو اس کا جو مال ہے وہ ادا کر دے تو قد افلح، وہ حقیقتاً وہ کامیاب ہو گیا. باقی جو نفل کر لے وہ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ہے. اب زکوٰۃ 52 تولے چاندی کے برابر، اگر کسی کے پاس پیسے ہوں، سال پڑے رہیں ضرورت سے زیادہ، تو اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے. اسی طرح 7.5 تولے سونا اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قیمت لگا کر اس پر جو رقم بنتی ہے 2.5% ادا کر دے. 5 نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا قد افلاح، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں یہ فرائض خوش اسلوبی کے ساتھ قائم کرنے کی، ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نفل ہیں وہ اس کے علاوہ باقی جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں سنت نفل واجب، اپنے سنت موقدہ، سنت دوسری، ان ساری چیزوں کو احادیث تطوع کہتی ہے۔ تطوع نفلی، جو تمہارا دل چاہے اس کے علاوہ کر لو، یعنی اس پر آپ کو کوئی نہیں ہے، جتنا آپ کر لیں گے اس کو سب پر آپ کو اجر ملے گا، وہ سونے کو سہاگا ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے مان کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔